السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آریان ایسر فیملیز۔ کیسے ہیں آپ تمام دوست؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسر جی فیملیز کے تمام ممبران 18 اکتوبر کو بہت ہی پر امید نظر آ رہے تھے، کیونکہ نیب کورٹ کے اندر فیصلہ تھا ایسر جی گروپ آف کمپنیز کے سی او سیف الرحمان صاحب کا، اور نیب کورٹ نے ان کو آزاد کرنا تھا جو نیا آرڈیننس آیا اس کے حوالے سے۔ تو کافی جو ممبران تھے اور لیڈران تھے پر امید نظر آ رہے تھے کہ آج سی او سیف الرحمان صاحب نیب کی کسٹڈی سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن اس بار بھی ابہام اور شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نیب کامیاب رہا ڈیٹ ایکسٹینڈ کروانے میں، اور ڈیٹ 18 اکتوبر سے ایکسٹینڈ ہو کر 21 اکتوبر کو چلی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ 31 اکتوبر کو کیس کا فائنل فیصلہ دیا جائے گا۔ جو بھی آپ کے ابہام ہیں، جو آپ نے مشورے کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں کر کے فائنلی جواب جمع کرائیں تاکہ اس کیس کا فیصلہ کیا جا سکے۔ تو مایوسی کافی پائی گئی اس کے بعد، کیونکہ تاریخ پر تاریخ بڑھ رہی ہے، تو اس پر کافی سارے ممبران اور لیڈران پریشانی کا شکار تھے، اور ان کا غم و غصہ بھی حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ تو اسی غم و غصے کی وجہ سے پشاور کے اندر P4U کے ایک لیڈر ہیں جن کو قتل بھی کر دیا گیا، اور ان کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ انہی کی ڈاؤن لین میں 2 لاکھ کا ایک انویسٹر تھا، جس نے غصے میں آ کے اپنے ہی لیڈر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور یہ خبر تقریباً ہر گروپ میں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہے 18 اکتوبر سے، کہ لیڈر جو ہے قتل ہوا ہے پشاور کے اندر، اسے قتل کرنے والا اس کا اپنا ہی ڈاؤن لینر تھا۔ اور یہ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پیسوں کی خاطر ایک ہی خاندان کے نوجوان کو اجاڑ دیا گیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے جو میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، اور اس کی فوٹیج بھی آئی ہیں اور وائس نوٹ بھی آیا جو آپ کو سنوائیں گے، تو بہت دکھ اور تکلیف کی باعث یہ بنی ہے بات، کیونکہ جو ہے ایک خاندان نہیں بلکہ 2 خاندان تباہ ہوئی ہیں، کہ اس نے قتل کیا ہوگا کیا وہ اس طرح پھرتا رہے گا؟ وہ بھی پولیس کی کسٹڈی میں آئے گا، اور اس کا بھی خاندان اور جو قتل ہو اس کا خاندان، دونوں کے لیے پریشانی اور تکلیف اور دکھ ہوگا۔ تو خدا را اپنے غصے پر قابو پائیں اور صبر و تحمل سے کام لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اللہ بہتری فرمائے گا۔ قتل کرنے سے کسی کو مسئلے مسائل اگر حل ہوتے تو یہ ہر لوگ یہی کرتے، لیکن صبر و تحمل سے جو مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں وہ اس طرح کام کرنے سے حل نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح مزید آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو آپ جتنے بھی ممبران ہیں غصے پر قابو رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کریں۔ اور جو وائس نوٹ وائرل ہوا ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ بھائی کیا بتا رہے ہیں کہ یہ کون تھا اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو ساری چیزیں آپ اس وقت میں سنیں، آپ کو تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ بندہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پشاور کے علاقے میں P4U کا ایک چھوٹا سا لیڈر تھا، جس کے پیچھے ایک بندے نے 2 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور یہ جو نیب نے مسئلہ بنایا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس بندے کا پارا اوپر چلا گیا ہے، اور آ کر اس نے اس بھائی کا قتل کیا ہے، جو بہت برا ہوا ہے۔ یہ اس کی چھوٹی سی بچی ہے بس ایک ہی، اور وہ بندہ بھی چلا گیا۔ لیکن ہمارے اداروں کو، ہمارے عدالتوں کو انصاف، بندے کو انصاف پہنچانے تک پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ یہ ہمارا نظام ہے، کیونکہ جب ایک قانون پاس ہو گیا تو نیب کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، کیا وہ جج سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ قانون کس بارے میں، کہ وہ کبھی پروزیکیوٹر جنرل سے پوچھتا ہے، کبھی وزیر قانون سے پوچھتا ہے، کبھی نیب کے وکیل سے پوچھتا ہے کہ آپ تھوڑا اس پہ ایکسپلینیشن دیں۔ جب آرڈیننس پاس ہوا، حکومت کی طرف سے پاس ہوا، تو نیب کو چاہیے خود یہ کیس خارج کرے اور متعلقہ ادارے کے حوالے کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ جو سیف الرحمان صاحب کو انہوں نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور ان کے اکاؤنٹ سارے بلاک کیے ہوئے ہیں، تو سب لوگ ایک دن آئیں گے نیب کی طرف
اور پھر میرے خیال میں اگر ان کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا جائے تو یہ کوئی برا نہیں ہوگا۔ نیب کب تک اپنے یہ الو سیدھا کرتے رہیں گے نیب والے؟ جب ایک بندے کی جان چلی جائے، یہ میرے خیال میں تو اس کا سارا ذمہ دار نیب ہے، سیف الرحمان صاحب اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ٹال مٹول کر کے پتہ نہیں وہ 6.5 ارب روپے جنہوں نے فریز کیے، تو اب ان کو یہ پیسے جاتے ہوئے بہت برا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے کیسے نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ ٹال مٹول کر کے، یہ کبھی ڈیٹ چینج کر کے یہ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سارے B4U ممبرز کو اس بائی کے لیے احتجاج کرنا چاہیے، چاہے کوئی لیڈر مانے یا نہ مانے۔ یہ تو پہلا واقعہ ہے، شاید اس سے اور بھی بہت زیادہ لوگ متاثر ہوں۔